ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور ماں آنچل پھیلا کر اپنے رب سے دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، میں تیری ایک بے بس بندی ہوں، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے تو خوب دیکھتا ہے، اے میرے مالک، میری خدمت کے صلے میں کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، جب تو نے ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا ہے تو رسول اللہ کی دعاؤں میں کتنی اثر دیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کا حافظ ارشاد نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سب کو ماں کی دعاؤں کا اثر کیا ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور ایک نوجوان اپنی ماں کی خدمت کیسے کر رہا ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے پروردگار، کل قیامت کے دن میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے کلیم، ایک نوجوان ہے، اسی کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے پروردگار، میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا۔ حکم ہوا، اے میرے کلیم، جاؤ فلاں شہر میں وہ نوجوان تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان گوشت کی دکان کھول کر گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی عبادت نہیں۔ سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی ذکر و اذکار نہیں۔ پورا دن گزر گیا، کوئی عبادت نہیں۔ پورا دن گزر گیا، کوئی عمل بھی نہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پریشان، میرے معبود، اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ اس نے تو اب تک کوئی عبادت بھی نہیں کی ہے، اس نے تو اب تک تیرا سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، آخر اس کی کون سی عبادت تجھے اس قدر پسند ہے کہ اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ نوجوان دکان بند کر کے جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا، آؤ چلو آج کی رات اس کے گھر میں چل کر دیکھتا ہوں، رات کو ہو سکتا ہے عبادت کرتا ہو اور وہ عبادت پروردگار کو بہت پسند ہو۔ نوجوان جیسے ہی آگے بڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا ذرا رک جا، دیکھو میں اس شہر میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی جان پہچان کا نہیں ہے۔ اگر ایک رات تو مجھے اپنے یہاں رہنے کا موقع دے دو، ایک رات ٹھہرنے کا موقع دے دو تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ نوجوان نبی کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور عرض کرنے لگا، جناب، میرے گھر کو آپ اپنا گھر سمجھ کر چلیے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ نوجوان سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو لایا اور گھر میں بٹھا دیا، مکان کے اندر گیا اور نکل کر باہر آیا۔ آنے کے بعد نوجوان عرض کرنے لگا، جناب، آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں؟ اگر ابھی کھائیں گے تو اکیلا کھانا پڑے گا، اور اگر بعد میں کھائیں گے تو آپ میرے ساتھ کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ہو نہ ہو اسی لمحے میں عبادت کرتا ہوگا، اس لیے پہلے اس راز کو جان لینا چاہیے۔ ابھی کھاؤں گا تو اکیلے اور بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، یہ میں نے سمجھا نہیں، ذرا یہ تو بتاؤ، ابھی کھاؤں گا تو اکیلے اور بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اتنا سننا تھا کہ نوجوان کی آنکھیں برسنے لگی،
نوجوان ہچکیاں لے کر رونے لگا، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نوجوان عرض کرتا ہے جناب میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری ماں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی، میری ماں خود سے کھا نہیں سکتی، میری ماں دیکھ نہیں سکتی۔ میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بٹھاتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دھلاتا ہوں، روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبوتا ہوں، شوربے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کی منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں۔ جب میری ماں کھانا کھا لے تب اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر آپ اتنی دیر رک جائیں تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب ماں اتنی عمر دراز ہے تو ماں سے اجازت لے لو، میں بھی چل کر تیری ماں سے ملوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ نوجوان بڑی محبت سے اپنی ماں کو اپنے گود میں بٹھایا، اپنی ماں کا چہرہ دھلایا، چہرہ دھلا کر روٹیاں توڑ کر سالن میں ڈبویا، نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، اپنے منہ سے نکال کر ماں کے منہ میں رکھ کر کھلایا۔ جب ماں کھانا کھا چکی، بیٹے نے ماں کا چہرہ دھلا کر بستر میں لٹا دیا۔ ماں فرماتی بیٹا مہمان کو بھی کھانا کھلا دو۔ ہاں امی جان کھلا دیتا ہوں۔ بیٹا چراغ بجھا دو۔ ہاں امی چراغ بجھا دیا۔ اتنا سننا تھا، ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور ماں آنچل پھیلا کر اپنے رب سے دعا کرتی ہے اے میرے پروردگار، میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، میں تیری ایک بے بس بندی ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے تو خوب دیکھتا ہے، اے میرے مالک میری خدمت کے صلے میں کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، جب تو نے ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا ہے تو رسول اللہ کی دعاؤں میں کتنی اثر دیا ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دینا۔ جس کو بھی اپنے ماں باپ سے پیار ہوگا وہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کرے۔